السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے لیے ایک اہم خوشخبری، جو طلباء اور طالبات کسی مجبوری کے پیش نظر مدارس میں پڑھنے سے قاصر ہیں، وہ اب آن لائن گھر بیٹھے عالمہ کورس کر سکتے ہیں، وہ بھی صرف 6 سال میں۔ تفصیل کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المہر بالعروض و خاتم من حدید۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ سامان کو مہر میں رکھنا اور لوہے کی انگوٹھی کو مہر میں رکھ دینا، مہر بنا دینا، یہ جائز ہے۔ در حقیقت لوہے کی انگوٹھی ہو یا کوئی ایسا سامان ہو جس کی قیمت 10 درہموں تک نہیں پہنچتی ہے، تو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک یہ چیزیں مہر نہیں بن پائیں گی۔ اب اگر کسی شخص نے لوہے کی انگوٹھی پر نکاح کر لیا اور اس کو مہر بنا دیا، یا کسی شخص نے گھر کا کوئی ایسا کسی سامان کو مہر میں رکھ دیا جس سامان کی قیمت 10 درہم تک نہیں پہنچتی ہے، تو ایسی صورت میں امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بغیر ذکر مہر کے نکاح ہو گیا ہو۔ تو نکاح تو منعقد ہو جائے گا، کیونکہ نکاح نام ہے ایجاب و قبول کا، اور وہ رکن نکاح ایجاب و قبول جو ہیں وہ پا لیے گئے، اس لیے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ 2 گواہوں کی موجودگی میں کسی نے اس طرح سے نکاح کیا، نکاح ہو جائے گا۔ لیکن امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک یہ چیزیں مہر نہیں بن پائیں گی، کیونکہ امام اعظم کے نزدیک 10 درہم سے کم مہر نہیں ہوتا۔ جب 10 درہم سے کم مہر نہیں ہوتا تو یہ چیزیں امام اعظم کے نزدیک، اگر ان کی قیمت نہایت کم ہے، ہوتی بھی کم ہے، ایک لوہے کی انگوٹھی کی قیمت مشکل سے 25 پیسے بھی نہیں ہوگی شاید، کیونکہ 60 روپے کلو تو لوہا بکتا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں یہ امام اعظم کے نزدیک مہر نہیں ہوں گے، لہذا اگر ان چیزوں کا ذکر بھی کر دیا گیا تو یہ اسی درجے میں ہے جیسے کہ کسی نے مہر کا ذکر ہی نہیں کیا۔ لہذا امام اعظم کے نزدیک اس عورت کا جس کا نکاح اس طور سے ہوا ہے، اس عورت کا مہر مثل لازم ہوگا اور اس کو مہر مثل دیا جائے گا۔ یہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب ہے۔ اور امام شافعی علیہ رحمت و رضوان یا تمام شوافع علماء اور ان کے علاوہ کچھ اور ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ زوجین کے درمیان جس چیز پر بھی رضامندی ہو جائے تو اس کو مہر بنایا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ چاہے وہ سامان ہو، چاہے لوہے کی انگوٹھی ہو، چاہے تو کوئی اور چیز ہو، اگر زوجین کی تراضی ہو جائے اور زوجین راضی ہو جائیں ایک دوسرے پر، ایک دوسرے سے، تو جس کو مہر بنانے کے لیے رضامندی ہو جائے وہ چیز مہر بن سکتی ہے ان کے نزدیک۔ لہذا اگر کسی شخص نے مہر میں سامان گھر کا کچھ رکھ دیا یا مہر میں لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ رکھ دی، اور زوجین اس پر راضی ہیں، عورت بھی اس پر راضی ہے، تو یہ مہر بننے کی صلاحیت رکھے گا، اور یہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مہر ہو جائے گا۔ امام بخاری چونکہ مشرباً شافعی ہیں، اس لیے امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے یہاں پر اپنے مشرب اور اپنے مذہب کے لحاظ سے انہوں نے
اسی پر باب ہی باندھ دیا اور کہا کہ سامان کے ذریعے سے مہر کا بیان، ایسی لوہے کی انگوٹھی کو مہر بنا دیا جائے، اس کا بیان۔ اچھا، ان شوافع کی دلیل وہی احادیث ہیں جس کو امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے یہاں پر پیش کی ہیں، اور سب سے خاص دلیل تو وہی حدیث ہے جو آپ لوگوں نے اس سے پہلے بار بار پڑھی، حضرت سہل کی حدیث، جس میں یہ ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائیں اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا ہے، تو میں چاہتی ہوں یا رسول اللہ آپ مجھ سے نکاح فرما لیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب 3 مرتبہ ایسا اس عورت نے کہا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نکاح کی رضامندی کا کہ اس سے نکاح کریں، اس کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ سرکار نے فرمایا مجھے ابھی نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک صحابی رسول وہاں پر تشریف فرما تھے، انہوں نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ، ان صاحبہ سے میرا نکاح کر دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیا تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو سرکار نے فرمایا جاؤ گھر میں تلاش کر کے آؤ۔ تلاش کر کے آیا تو کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، مجھے تو کچھ نہیں ملا۔ تو پھر سرکار نے ارشاد فرمایا، کیا جاؤ تلاش کرو، چاہے لوہے کی ایک انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ تو وہاں پر سرکار نے یہ فرمایا، لوہے کی ایک انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو، یہ سرکار کا فرمانا اس بات کی دلیل بنایا امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہ لوہے کی انگوٹھی بھی مہر بن سکتی ہے، اس لیے انہوں نے یہ قول کیا۔ اب امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ نے اختیار دیا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ۔ تو سرکار کو اللہ نے مالک و مختار بنایا ہے، وہ جس کے لیے جو چیز چاہے حلال کر دیں، جو چیز چاہے حرام فرما دے، ان کو اختیار ہے، یہ خصوصیت ان کی ہے۔ اب اگر کسی عورت کا کسی سے نکاح وہ بغیر مہر کے کر دیں، وہ سرکار کی خصوصیت ہے، یہ سرکار کے خصائص سے ہے، نہ کہ یہ مسئلہ شرعی۔ ہاں، عام امت کے لیے جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ قد علمنا ما فرضنا علیکم فی ازواجکم، جو قرآن نے فرمایا، اور ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا لا مہر اقل من 10 دراہم، کہ مہر 10 درہم سے کم نہیں ہے، وہ سرکار کا فرمان ہے۔ تو سرکار کے فرمان جہاں پر امت کے عمل کے لیے ہے، سرکار کا ہر عمل امت کے عمل کے لیے نہیں ہے، سرکار کی خصوصیات کی قبیل سے ہے یہ کہ سرکار نے بغیر مہر کے، بغیر پیسے کے، بغیر کسی کے جس کا چاہے نکاح کر دے۔ اور مزید یہ خالصتاً لک قرآن نے فرمایا کہ نبی بغیر مہر کے نکاح کرنا یہ آپ کے لیے خاص کر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مہر دینا کسی عورت کو واجب نہیں تھا، سرکار کی یہ خصوصیات سے ہے کہ بغیر مہر کے سرکار کا نکاح ہوتا تھا۔ اگرچہ سرکار کے نکاح کے کچھ نکاح ایسے ہیں کہ جن میں سرکار نے مہر بھی دیا طیب خاطر اور اب بیوی کی خوشنودی کے لیے کہ اس کے دل خوش رہے، لیکن سرکار پر مہر دینا واجب نہیں تھا۔ تو جب مہر دینا واجب نہیں تھا، ان کو اختیار تھا۔ اور یہ جو صاحبہ جن کی حدیث سے استدلال کیا ہے، ان صاحبہ نے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کر دیا تھا۔ اب جب ہبہ کر دیا، وہ سرکار کی مملوکہ ہے، ایک طرح سے دیکھا جائے موہوبہ ہے، سرکار کی طرف اپنے آپ کو انہوں نے ہبہ کر دیا تھا۔ اب سرکار ان کی ذات میں تصرف کرنا چاہیں تو تصرف کر سکتے ہیں۔ تو تصرف سرکار نے کیا کہ ایک صاحب کا نکاح کر دیا اس بنا پر کہ وہ قرآن کی آیتیں پڑھنا جانتے تھے، تو اس بنا پر سرکار نے ان کا نکاح فرما دیا۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ امت کے لیے بھی لائق عمل ہو۔ اب امت بھی بغیر مہر کے، یہ تو سرکار کے خصائص سے ہے، یہ احناف اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور اس باب کا جو ابھی ہم نے خلاصہ بیان کیا ہے، یہ خلاصہ
اس سے پہلے بھی ہم جگہ جگہ بیان کر چکے ہیں. فرماتے ہیں باب المہر بالعروض و خاتم من حدید. یہ باب ہے اس بیان میں کہ عروض کا معنی ہوتا ہے بیٹا، یہ عرض کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سامان. سامانوں کو مہر بنانا اور لوہے کی انگوٹھی کو مہر بنانے کے بیان میں. حدثنا یحییٰ، ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ نے. قال، انہوں نے کہا حدثنا وکیع، ہم سے حدیث بیان کی وکیع نے. وہ روایت کرتے ہیں حضرت سفیان سے، سفیان ثوری سے. وہ روایت کرتے ہیں عن ابی حازم، ابو حازم سے. وہ روایت کرتے ہیں عن سہل ابن سعد، حضرت سہل ابن سعد سے. وہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال لرجل، سرکار نے ایک شخص سے کہا، تزوج ولو بخاتم من حدید، نکاح کرو اگرچہ لوہے کی ایک انگوٹھی ہی سے کیوں نہ. تو ولو بخاتم من حدید، ان لفظوں سے امام شافعی علیہ رحمت و رضوان نے اور امام بخاری نے انہی لفظوں سے استدلال اس بات پر کیا کہ مہر میں لوہے کی انگوٹھی کو بھی رکھا جا سکتا ہے. تو خاتم من حدید یہ عنوان باب تھا، اس کا پہلا باب تھا المہر بالعروض. اس عنوان سے بھی، اس ٹکڑے سے بھی حدیث کو مناسبت ہے، کیونکہ لوہے کی انگوٹھی یہ بھی سامانوں میں سے ایک سامان ہے، لہذا اس کو مہر میں رکھنا. باقی تفصیلی گفتگو ہو چکی. باب الشروط فی النکاح، نکاح میں شرطوں کا بیان. شرطوں کا بیان کیا مطلب؟ بیٹا کبھی کبھی نکاح کیا جاتا ہے اور نکاح میں شرطیں لگا دی جاتی ہیں. کچھ شرطیں تو ایسی ہوتی ہیں جن کو ماننا چاہیے، اور کچھ شرطیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہرگز نہیں ماننا چاہیے، اور کچھ شرطیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں علماء کرام، بعض علماء نے کہا کہ شرط کو مقدم رکھا جائے، بعض علماء نے کہا کہ نہیں، شرط کو نہیں مانا جائے. 3 طرح کی شرطیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر کسی نے کسی عورت سے نکاح کیا اور عورت نے یہ شرط لگائی کہ میں آپ سے نکاح کروں گی اس شرط پر کہ آپ میرے ساتھ حسن معاشرت کریں گے، صحیح سے پیش آئیں گے، اخلاق مندی سے مجھے پیش آئیں گے، میرا نان و نفقہ وقت پر مجھے دیں گے. یہ سب چیزیں، اس طرح کی چیزوں کو شرط لگائی عورت نے نکاح کے وقت میں. ہمارے ائمہ بالاتفاق کہتے ہیں کہ یہ والی شرط ماننا شوہر پر یہ لازم ہے، مانے گا یہ شرط، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. تو ایک شرط ہم نے یہ وہ مثال دی کہ جس میں سب کا اتفاق ہے کہ وہ شرط مانی جائے گی. کبھی کبھی شرط ایسی بھی لگائی جاتی ہے جو ہمارے ائمہ نے کہا کہ اس شرط کو نہیں مانا جائے، اس شرط کو نہیں مانا جائے. مثال کے طور پر کسی عورت نے شرط لگائی اور کہا کہ میں آپ سے نکاح اس شرط پر کروں گی کہ آپ کی جو پہلی بیوی ہے آپ اس کو طلاق دیں گے. یہ شرط لگا دی. تو ایسی کسی عورت نے شرط لگا دی، ہمارے ائمہ فرماتے ہیں اس میں بھی اتفاق ہے کہ اس شرط کو بالاتفاق نہیں مانا جائے گا، اور ایسی صورت میں یہ شرط فاسد ہوگی، نکاح منعقد ہو جائے گا. عورت سے نکاح جب ہو گیا تو ہونے کے بعد شوہر کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے، یہ لازم نہیں ہوگا ضرور شرع. تمام ائمہ کا اس پر بھی اتفاق ہے، یہ شرط ہرگز نہیں مانے گا. اور کبھی کبھی کوئی شرط ایسی بھی لگائی جاتی ہے جس شرط کے سلسلے میں بعض ائمہ نے یہ کہا کہ شرط مانی جائے گی اور بعض ائمہ نے یہ کہا کہ شرط نہیں مانی جائے گی. مثال کے طور پر کسی عورت سے کسی مرد نے نکاح کیا اور عورت نے یہ شرط لگا دی کہ میرے نکاح کے بعد آپ
کسی عورت سے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کرو گے، یا یہ شرط لگا دی کہ مجھ سے نکاح کرنے کے بعد آپ اپنی باندی سے جماع نہیں کرو گے، یہ شرط لگا دی، تو بعض ائمہ نے یہ فرمایا کہ اس شرط کو بھی مانا جائے گا، اور امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام اعظم، ان تمام ائمہ نے یہ فرمایا کہ شرط کو اللہ سے ڈرتے ہوئے نبھانا چاہے تو نبھائے، لیکن شرط کو پورا کرنا یہ لازم نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ دوسری عورت سے اگر نکاح کی ضرورت ہے تو نکاح کرنا اب اس کے لیے شرط کو مانتے ہوئے ممنوع ہو، بلکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے یعنی اللہ کی رضا کے لیے شرط کو اگر مانتا ہے فبیہا، مان لے، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس کو دوسری عورت سے نکاح کی ضرورت ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ اس عورت کی شرط کو مقدم نہیں رکھے گا۔ یہ جمہور ائمہ کا قول ہے۔ لہذا اگر کسی عورت سے اس نے بعد میں نکاح کیا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ شخص وعدہ خلاف ہے۔ کسی باندی سے اگر جماع کر لیا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ وعدہ خلاف ہے، بلکہ کما حق ہو، جہاں تک ہو سکے شرط اگر لگائی ہے تو شرط کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اور وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، یہ سمجھ کر نہیں کہ عورت نے شرط لگا دی تو اب میں یہ کام نہیں کروں گا، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے یہ دل میں رکھے کہ بھئی عورت بھی میری ایک بیوی ہے، اس نے یہ شرط لگائی ہے، چلو اس کے اللہ کی ایک بندی کا میں دل خوش رکھوں گا تو اللہ مجھ سے خوش ہوگا، اس طریقے سے نیت کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، شرط کو پورا کر لے، کوئی حرج نہیں، اور شرط پوری نہیں کرتا ہے تو وعدہ خلاف نہیں کہلائے گا۔ تو نکاح کے وقت میں 3 طرح سے شرطیں لگائی جا سکتی ہیں، ہم نے تینوں کا ذکر کیا۔ یہاں پر صاحب کتاب الامام بخاری علیہ رحمۃ و رضوان شرطوں کا ذکر کرتے ہیں، اور کچھ اقوال ذکر کرتے ہیں۔ کسی قول سے تو یہ معلوم ہوگا کہ شرط مقدم ہے، اور کسی قول سے یہ معلوم ہوگا کہ شرط مقدم نہیں ہے، نکاح مقدم ہے۔ تفصیلی گفتگو ہم کر چکے ہیں کس طرح کی شرط میں کیا کیا ہوگا۔ فرماتے صاحب کتاب، فرماتے باب الشروط فی النکاح، نکاح میں شرطیں لگانے کا باب۔ وقال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہاں پر قول کو یہاں پر امام بخاری ذکر کرتے ہیں تعلیقاً، فرماتے ہیں قال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مقاطع الحقوق عند الشروط، شروط کے پائے جانے کے وقت حقوق ختم ہو جاتے ہیں، حقوق کے ختم ہونے کی جگہ ہوتی ہے شروط کے وقت۔ کیا مطلب حقوق سے مراد حقوق زوجیت، اگر شرط پالی جائے تو حقوق ختم ہو جاتے ہیں۔ مثلا کسی عورت نے شرط لگائی کہ تو میرے سوا کسی اور سے نکاح نہیں کرے گا، تو اب اگر کسی نے نکاح کر لیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ فرمان سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اب اس کا نکاح جس شرط پر ہوا تھا وہ شرط ختم ہو گئی، اب یہ نکاح ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو امام ائمہ کرام نے اس پر محمول کیا ہے۔ مثلا کسی نے ایسی شرط لگائی جس کو ماننا لازم نہیں ہے، مثلا کسی نے یہ شرط لگائی کہ مجھ سے آپ نکاح کریں اور نکاح کرنے کے بعد آپ پہلی بیوی کو طلاق دے دیں، یہ شرط لگائی تو نہیں ماننا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور اگر ایسی شرط نہیں ہے تو مان بھی لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ قال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مقاطع الحقوق، حقوق عند الشروط، حقوق ٹوٹ جاتے ہیں، حقوق کے ٹوٹنے کی جگہ ہے شروط کے وقت، یعنی شرط اگر نہیں پائی جائے گی تو حق ٹوٹ جائے گا، یعنی حق نکاح ختم ہو جائے گا، یہ انہوں نے فرمایا۔ وقال المسور، اور مسور نے کہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، ذکر شہرا لہو،
آپ نے اپنے داماد کا ذکر کیا. داماد سے مراد یہاں پر ابو العاص ابن ربیع ہے. ابو العاص ابن ربیع یہ وہ ہیں جن سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے داماد ہیں، جن سے نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا ہوا. حضرت زینب تو مسلمان تھیں، لیکن ان سے جب نکاح ہوا تھا ابو العاص سے، اس وقت یہ کافر تھے، اور غزوہ بدر میں یہ مشرکین مکہ کی طرف سے مسلمانوں سے لڑ رہے تھے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو نکاح کر دیا تھا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایک کافر سے نکاح ایک مسلمان کا کیا سرکار نے، نہیں، کافر کے ساتھ نکاح کرنا پہلے اول امر میں جائز تھا. ایک مسلمان کا کافر سے نکاح کرنا جو حرام فرمایا گیا، اس حرمت کے نزول سے پہلے یہ جائز تھا، اور ان کا نکاح پہلے کا ہے. اس لیے حضرت زینب کا نکاح ابو العاص سے جو ہوا وہ پہلے ہے، اور یہ کافر تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص اپنے داماد کی تعریف کیوں کی؟ تعریف اس لیے کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ان کے نکاح میں تھیں. مشرکین نے، کفار نے حد درجہ ابو العاص کو چڑھایا اور سمجھایا اور کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دو. یہ بہت بار مشرکین نے ان کو سمجھایا، چڑھایا، لیکن یہ مشرکین کے چڑھائے میں اور ان کے سمجھانے میں نہیں آئے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو انہوں نے طلاق نہیں دی. اس بات کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت زینب ابو العاص کو چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئیں اور ہجرت کر کے وہاں پہنچی، اور ابو العاص کو چھوڑ دیا انہوں نے. پھر ابو العاص 7 سال کے بعد حضرت ابو العاص ایمان لے کر آئے. ایمان لے کر آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت زینب جو کہ چلی آئی تھی ہجرت کر کے، حضرت زینب کو ان کے اسی پرانے نکاح میں ان کے ساتھ رکھا. یہ بھی پہلے کی بات تھی، ورنہ تو اب یہ حکم ہے اسلام کا کہ ایک مسلمان ہے اور ایک کافر ہے تو نکاح ہوگا ہی نہیں. اور اگر پہلے سے اگر نکاح ہے اور کوئی دو کافر، پہلے سے اگر کوئی نکاح ہے اور ان میں سے کوئی مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے، تو فوراً نکاح ٹوٹ جاتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پرانے نکاح کے ساتھ ہی باقی رکھا، تجدید نکاح نہیں فرمایا. کیوں؟ یہ حکم پہلے کا ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئی، تو اس صورت میں بعد میں یہ 7 سال کے بعد ہجرت کر کے یہ بھی گئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں حضرت زینب کا انتقال ہو گیا، اور حضرت ابو العاص یہ 12 ہجری میں ان کا بھی وصال ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دامادیت کی تعریف کی کہ یہ دوسرے کے پڑھائی میں، دوسرے کے چڑھاوے میں نہیں آئے. فرماتے ہیں حضرت مسور فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، ذکر سحرا لہو، انہوں نے اپنے داماد ابو العاص کا ذکر کیا، فاثنا علیہ، تو ان کی تعریف کی، فی مصاہرتی ہی، ان کی دامادیت میں کہ بہت اچھے داماد ہیں. فاحسنا، تو اچھی تعریف کی سرکار نے. قالا، فرماتے ہیں امام بخاری حدثنی صدقنی ووعدنی، نہیں، فرماتے راوی کہ قالا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کرتے ہوئے فرمایا کیا؟ حدثنی وصدقنی، انہوں نے مجھ سے بات کہی، یعنی اپنے داماد کے لیے فرما رہے ہیں سرکار کہ انہوں نے مجھ سے بات کہی تو سچی بات کہی. ووعدنی فوفانی، وفالی، تو اور مجھ سے وعدہ کیا انہوں نے تو اس کو پورا کیا، اس کو ادا کیا. ٹھیک ہے. اس کو پورے کو امام بخاری نے
باب کے طور پر پیش کر دیا۔ اب حدیث ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں حدثنا ابو الولید، ہم سے حدیث بیان کیا ابو الولید نے، ابو الولید ہشام ابن عبد الملک نے، قال انہوں نے کہا حدثنا لیث، ہم سے حدیث بیان کی لیث نے، وہ روایت کرتے ہیں یزید ابن ابی حبیب سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو الخیر سے، وہ روایت کرتے ہیں عقبہ سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال انہوں نے کہا احق ما اوفیتم من الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن شرطوں کو تم پورا کرو ان میں سب سے پورا کرنے کے لائق یہ ہے ان توفوا به کہ اس کو پورا کرو۔ کیا کس کو پورا کرو؟ ما استحللتم به الفروج، کہ جس کے ذریعے سے تم نے فروج کو حلال کیا ہے، یعنی عورتوں کی شرمگاہ اپنے شوہر کے لیے جو حلال ہے اور استمتاع جائز ہے وہ صرف عقد نکاح کے ذریعے، اور مہر اس کا عوض ہے تو مہر کے ذریعے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احق ما اوفیتم من الشروط، جو شرطیں تم پوری کرو ان میں سب سے زیادہ لائق پورا کرنے کے یہ ہے ان توفوا به کہ اس کو پورا کرو ما استحللتم به الفروج، جس کے ذریعے سے تم نے شرمگاہوں کو حلال کیا ہے۔ اور کس کے ذریعے سے حلال کیا ہے؟ وہ مہر کے ذریعے سے، ہے نا؟ لہذا مہر کو ادا کرو عورتوں کے، ہے نا؟ عقد کے ذریعے سے حلال کیا تو عقد کو مقدم رکھو۔ اس فرمان سے یہ معلوم ہوا کہ عقد نکاح کا جو معاملہ ہے وہ مقدم ہوگا، اور عورت اگر کوئی شرط لگا رہی ہے وہ شرط اس پر مقدم نہیں ہوگی، وہ مؤخر ہوگی۔ اس سے یہ معلوم ہوا۔ لہذا کچھ شرطیں ایسی ہیں کہ جن کو چھوڑنا چاہیے، اور اگر عورت شرط بھی لگا دے ان کو چھوڑنا چاہیے اور نکاح کو مقدم رکھنا چاہیے، شرط کی بنا پر نکاح کو ختم نہیں ماننا چاہیے۔ لیکن میں نے تفصیل سے شرائط کے بارے میں بتا دیا ہے کہ کون سی شرط مانی جائے، کون سی نہیں مانی جائے، کس میں اختلاف رائے ہے، وہ میں نے آپ لوگوں کو